पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले। ये महाज हमने डेफिनेटली खुद खोला है। आज का महाज जनाजे के नाम, आज का महाज झूठ के नाम। कैसे? एक किस्से से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान साहब के पास उनका एडिटर गया। उन दिनों में 1970 की दहाई थी। भुट्टो साहब ने कुछ ज्यादती की हुई थी। पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन चल रही थी और उनकी भुट्टो साहब की जो जाहिल हरकतें हैं वो चल रही थी। भुट्टो साहब गेट्स अ फ्री पास फॉर हैंगिंग फॉर डेमोक्रेसी, बट ही मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द मिडल एज वेल। एनीवेज, भुट्टो साहब ने उर्दू का जो स्टेटस है वो काफी उसको डैमेज किया था और सिंधी जो है इंट्रोड्यूस की थी कंपल्सरी। इससे एक मसला हो गया था। जो उर्दू स्पीकर्स हैं, जो उर्दू प्रेस है, जो उर्दू के दानिश्वर हैं, उनको उर्दू को एक बहुत बड़ा धचका लगा था। मीर खलीलुर रहमान साहब ने डिसाइड किया कि जंग अखबार, पाकिस्तान की का सबसे बड़ा उर्दू अखबार जो है, उस दिन फ्रंट पेज उसका खाली छपेगा और उसका जो बॉर्डर है वो काले स्याही के साथ सिर्फ छपेगा। उनके जब एडिटर ने ये देखा, उन्होंने कहा, मीर साहब क्या कर रहे हैं आप? तो मीर साहब ने कहा कि भाई, अगर उर्दू का जनाजा निकले तो धूम से निकले। ये मीर खलीलुर रहमान के जो अल्फाज हैं उर्दू के लिए, ये हर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ये कहानी पता है। मगर आज मीर खलीलुर रहमान ना जंग अखबार और ना उर्दू की बात है। और जितनी इंपॉर्टेंट उर्दू है पाकिस्तानियत के लिए, आपको पता है, उतनी इंपॉर्टेंट कश्मीरियत भी है पाकिस्तानियत के लिए। कश्मीरियत पाकिस्तानियत का एक सबसेट है और कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तानियत कश्मीरियत का एक सबसेट है। पता नहीं आप लोग कितने लोग आजाद कश्मीर गए हैं, मगर उधर जब मेन बॉर्डर बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बॉर्डर के ब्रिजेस हैं, मगर जो मेन चिकोटी जो एक शहर है, मुझे याद है, जैसे ही आप वो ब्रिज, इंडिया उस तरफ है, हम इस तरफ है, जैसे ही आप वो ब्रिज क्रॉस करते हैं, सामने दो चीजें लिखी हुई होती हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ऊपर, और नीचे पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दैट्स इट, सिंपल। और हिंदुस्तान जो उस तरफ से आपको देख रहा है उसके लिए क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत बड़े बोर्ड पे लिखा हुआ है। आज कुछ और सीन है। आज जो जनाजा उठ रहा है वो शायद इस झूठ का उठ रहा है कि आजाद कश्मीर आजाद है। ये झूठ है या सच है, इस पे हम बात करेंगे। मगर जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, हमारे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, उस की डिटेल में इनकी जो जैक की मुज़ाकरात हैं और जो जैक की डिमांड्स हैं उनको छोड़ें। हम पीछे चलते हैं कि ये इसकी बुनियाद जो है, जो कश्मीर की डिपेंडेंसी है, क्या पाकिस्तान कश्मीर को चलाता है या वाकई ही कश्मीर आजाद है? ये कंफ्यूजन जो है ये आपकी दूर करेंगे। मगर इससे पहले कि हम उधर चलें, आज एक इंटरेस्टिंग नारा लगा जो पाकिस्तानी कश्मीर में पहले नहीं लगा। इसलिए आज एक तारीखी दिन है और इसलिए आज का जो महाज है वो पाकिस्तान की कश्मीरियत के जनाजे का महाज है। एक ताना भी लगा, किसके लिए आपको पता है, उसी का नाम खुद इन कश्मीरियों से सुन लें। और फिर एक नारा भी लगा, वॉच। आसम मनीर सुनो,
کیا ڈر ہے جو نور کی چاہت میں ہم کو بھی سویر ہم کھا جائے. ہم لوگ ہی ایسے ہوں گے جو صبح اکثر دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہے, آباد رہے, اور نعرہ کشمیر. جے کشمیر. نعرہ کشمیر. اچھا جی, مبارک ہو. کشمیری نیشنلزم کا نیا ویو شروع ہو رہا ہے. ہم کشمیر کو وزٹ کریں گے ڈیٹیل میں, آج ہمارا ٹاپک ہے, مگر پہلے کچھ بریفز سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آج صرف کشمیریت کا جنازہ نہیں اٹھا مظفر آباد, راولہ کوٹ, دیگر اور شہروں میں. ایکچولی انسانوں کے بھی جنازے اٹھے, اور میس جنازے, بڑے جنازے, آپ کہہ سکتے ہیں مشترکہ جنازے. یہ جنازہ اٹھا بارڈر کے اس طرف افغانستان میں, جدھر 13 بچے, بڑے, مرد, عورتیں شہید ہوئے. یہ جو جنازہ ہے یہ خوست کے صوبے میں پڑا گیا, اور اس جنازے میں دیگر افغانی شہری, جن کے بارے میں اب اقوام متحدہ نے, یو این نے اناؤنس کر دیا ہے کہ عام شہری تھے, 13 تھے, وہ پاکستان نے جن پہ کل حملہ کیا تھا, کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ شہری تھے. اس میں زنانیاں بھی تھیں, اس میں بچے بھی تھے, اور اس میں اس کی جو تعداد ہے وہ 13 تھی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ لوکل افغان نہیں کہہ رہے, طالبان نہیں کہہ رہے, یہ اب کہہ رہے ہیں کون؟ یو این والے. دوسری طرف ایک اور ٹریجڈی ہماری بھی سائٹ پہ جنازہ ہوا ہے, بہت بڑا جنازہ ہوا ہے. 3 افسر, 19 فوجی اس ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے ہیں جو ٹیک آف کر رہا تھا. بالکل ٹیک آف کے بعد یہ شہید ہوئے ہیں. یہ ٹیک آف کر رہا تھا مظفر آباد سے, اور یہ جو ہیلی کاپٹر ہے MI-17, اس کی اب, کل تک انہوں نے ہمیں ڈیٹیل نہیں دی تھی, مگر اس کی اب انہوں نے ہمیں ڈیٹیل دی ہے. دونوں طرف ایک ٹریجڈی. اس میں 22 لوگ تھے کیسے ایک ہیلی کاپٹر میں, آپ ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا ہیلی کاپٹر ہوگا. اور 3 افسر تھے, ایک کرنل تھا, 2 میجر تھے. میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں, آج بہت کم لوگ اس خوفناک, بڑا پرانا ہے یہ ہیلی کاپٹر, اور بڑے کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہماری MI-17 کا اندر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی جہاز والی بیلٹیں نہیں ہوتی. یہ ایکچولی پیکٹ ہوتا ہے سامان سے اور لڑکوں سے. بینچ لگا ہوتا ہے, اور ان بینچز پہ جیسے کلاس میں بینچز ہوتے ہیں, ویسے اسٹریٹ لائن میں قطار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی کیپیسٹی جو ہے تقریباً اتنی ہی ہے, 22 ہے, اور یہ فل ہوا تھا. اس میں کوئی زبردست سیٹ بیلٹیں نہیں ہیں, کوئی ایئر ہوسٹس آپ کو چائے کافی نہیں دے رہی. اس میں ایون بیک ریسٹ نہیں ہوتا. کمر جو ہے آپ کو ٹکا کے, جو اس کی باڈی ہے, اس کی فائبر گلاس اور لوہے کی باڈی ہے, اس سے لگانی پڑتی ہے. کوئی آکسیجن ماسک نہیں ہے, کوئی سیٹ بیلٹ بھی زیادہ تر نہیں ہے. اٹس ویری ویری کراؤڈیڈ ان دیر. اور آپ آئی گیس آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لاسٹ کیا ان کی مومنٹس ہوں گی, جو لمحے ہوں گے جو ہمارے فوجی اور جو ہمارے بھائی ہیں جو اس میں شہید ہوئے ہیں. مگر یہ ٹریجڈی ان کی خود بنانے کی ہے. یہ ان پہ اس لیے یہ ٹریجڈی ہوئی ہے کیونکہ یہ اور بھی لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ادھر افغانستان میں جدھر انہوں نے 13 لوگوں کو شہید کیا, ادھر ان کے 22 لوگ شہید ہو گئے اگلے دن ہی, بلکہ اسی دن. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پتہ نہیں کس کی, یہ I don't believe in coincidences, مگر شاید کسی کی بدوا لگی ہو, شاید کسی ماں کی, کسی بہن کی, کسی یتیم کی, I'm not sure. مگر افغانستان ایسا ایشو ہے جو دونوں سائڈز کو ہانٹ کر رہا ہے. اس وقت اکتوبر سے 7,500 ٹرک کھڑا ہوا ہے دونوں سائڈوں کے لیے. اکتوبر سے 7,500 ٹرک ہمارے الگ الگ جو بارڈرز ہیں, چوکیاں ہیں, ان پہ کھڑا ہوا ہے, جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں فیملیز. اور تقریباً جو حساب چل رہا ہے تقریباً $1.5 بلین کا نقصان پاکستان نے اس وقت بارڈر بند کر کے لیا ہے. مذاکرات افغانیوں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنے. مین وائل رائٹرز نے تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا ہے کہ یہ جو بجٹ آنے والا ہے, اور انشاءاللہ کل آ رہا ہے, رائٹرز نے اناؤنس کر دیا ہے, رائٹرز کو یہ بجٹ ملا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی مڈل کلاس گئی. رائٹرز کہہ رہا ہے مڈل کلاس کل کے بجٹ میں گئی. دنیا کا سب سے بڑا وائر ایجنسی کہہ رہا ہے فرمز اور مڈل کلاس جو ہے وہ ہوں گی. گورنمنٹ سیکس ہائر ٹیکس ریونیو. انآفیشل اکانومی جو ہے اس نے مارا ہوا ہے, اور حکومت کا جو مین ٹیکس کا بندہ کہہ رہا ہے our hands are tied.
اور IMF پہ ڈال دیں گے کہ IMF نے کروایا. ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور مڈل کلاس جو ہے جناب آپ کی اور ایران کی جو جنگ ہے, جو آپ ایسے لڑ رہے ہیں جیسے آپ کے پیو کی جنگ ہے, وہ جس میں آپ اتنے انوالوڈ ہیں, ادھر بھی ایک دھچکا آپ کو لگا ہے. اب آپ مذاکرات نہ افغانیوں سے کرتے ہیں, تھوڑا سا دو ہاتھ ہو جائیں, نہ افغانیوں سے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, ہاں ادھر ان کے عورتوں کو بچوں کو مار رہے ہیں. نہ آپ اور کس سے, نہ آپ نہ PTI والوں سے آپ بات کرتے ہیں, ہے نا, نہ آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی والوں سے بات کرتے ہیں, ہے نا, وہ بھی سالے غدار ہیں کمینے. پھر نہ آپ PTM والوں سے بات کرتے ہیں, وہ بھی بیکے ہوئے افغانی پٹھان ہیں سالے, غدار پٹھان ہیں, ہے نا, نہ آپ ان سے بات کرتے ہیں. پھر کون تھا, نہ افغانی, نہ PTM, نہ PTI, نہ BYC, نہ عمران خان, نہ کوئی اور, نہ سہیل آفریدی, نہ کوئی اور, رائٹ. مگر بات آپ کیا کہہ رہے ہیں, کس کی بات ہونی چاہیے؟ آپ کا جو پیو بیٹھا ہے وائٹ ہاؤس میں, آپ کہہ رہے ہیں یو شوڈ ٹاک, نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. اب اس نے تو دھاوا جو ہے وہ بھول دیا ہے تھوڑی دیر پہلے. آج اس نے پرومس کیا, کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تو اناؤنس کر رہا ہے, وہ اناؤنس کر رہا ہے کہ آج رات میں ماں بہن کرنے والا ہوں ایران کی. یہ عجیب سا ہے آدمی, اس کی اپنی فوج کو اس نے مسئلے میں ڈال دیا ہے, کیونکہ اور یہ کوریج آ گئی ہے کہ یہ بھائی کوئی نہیں کرتا, اگر آپ نے اٹیک بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ بتاتے نہیں ہیں, کیونکہ دوسری سائڈ کو نہیں پتا ہونا چاہیے آپ کب آ رہے ہیں. تو اس نے اپنے فوجیوں کو بھڑکے مار کے ڈینجر میں ڈال دیا ہے جاہل آدمی نے. اور اس پہ بات یہی چل رہی ہے کہ جو اس وقت ان کی کیا پاسبلٹی ہے, کیا ہے فریش پاسبلٹی ہے کہ فل آؤٹ پوری جنگ ہو. تو آپ کے کنٹرول سے جو آپ کر رہے تھے چلی گئی, مگر آپ پھر بھی مذاکرات کہہ رہے ہیں کہ کرو. آپ پھر بھی فون کر رہے ہیں. آپ جیسے اور جو ٹٹو ملک ہیں, جیسے مصر بھی ان کا پپٹ ہے, آپ بھی ان کے پپٹ ہیں. ایک پپٹ دوسرے پپٹ کو فون کر کے کہہ رہا ہے کیسا ہے یار, تو بھی سٹیٹمنٹ نکال, میں بھی نکالتا ہوں, وہ بھی کٹ پتلی ہے, آپ بھی کٹ پتلی ہیں. مصری بھی ان کے ہی غلام ہیں, ادھر بھی ایک انہوں نے فیلڈ مارشل پالا ہوا ہے نا. اور اسپیکنگ آف فیلڈ مارشل پالا ہوا ہے, یہ صرف فیلڈ مارشل کی حد تک اب نہیں رہا. اب پرسوں مذاکرات کے لیے آپ ان سے ملے جو لبنان کے بھائی جان ہیں, لبنان کے کمانڈر سے ملے, ٹھیک ہو گیا. آج آپ ان سے ملے ہیں جی, ترکی کے کمانڈر سے, ویری گڈ, ویل ڈن, بڑے بزی ہیں آپ, ہے نا. اور بلکہ آپ نے اب انہیں بھی ساتھ لگا دیا, یہ جو ہیں, یہ جو آپ کے چھوٹے ہیں, ان کو بھی آپ نے ایئر فورس والوں کو بھی کر دیا کہ تم لوگ بھی ملاؤ. یہ بحرینی سے ملے. تو اپیلیں آپ کی چل رہی ہیں, پاکستان کالز فار نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ. ہاں جی, فونز آپ کے چل رہے ہیں, ٹٹوؤں کو کر رہے ہیں, میٹنگز آپ کی چل رہی ہیں, پوری دنیا سے آپ نے بات کرنی ہے ایک ایسی جنگ کے بارے میں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے. جنگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے, خود امریکی کہہ رہے ہیں جنگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے, ہم لانچ کر رہے ہیں, آج 5:15 بجے ہم نے لانچ کیا ہے. مگر آپ کے مذاکرات جناب نہیں ختم ہوتے. آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے مذاکرات کا, بیکاز ادھر سے ہے آپ کی لیجٹمیسی. پیار محبت آپ کو ادھر سے ملتی ہے, گھر سے آپ کو گالیاں مل رہی ہیں. اس لیے آپ کو اتنے یہ کیمرے شیمرے آپ کو اتنے ضرورت ہے. وہ دیکھیں آگے جنازہ ہے, بڑی انٹرسٹنگ ٹیلنگ پکچر ہے, مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ ادھر جنازہ بیچارے 22 لڑکے گئے, سب جوان, سب سے میرا خیال ہے جو ایج ہوگی وہ ہوگی. مگر دیکھیں کیمرامین نے ہمیشہ آنا ہے, ایک کیمرامین, دوسرا کیمرامین, تیسرا کیمرامین, ویڈیوز بن رہی ہیں بھائی, مشہوری ہو کہ شہید ہو گئے, گڈ, مشہوریاں کریں آپ, بات نہ کریں. مذاکرات باہر کریں, سالسی باہر کریں, اپنے لوگوں پہ کیا کریں, آ جاتے ہیں اپنے لوگوں سے آپ یہ کریں. یہ ان کی سوشل میڈیا پہ آج فوجیوں کے جو پٹواری ہیں
انہوں نے یہ لگایا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کی بجلی 3 سال پہلے بند کی تھی, دیکھو ہم بہت رحم دل ہیں. پھر ان کے جو اٹیک ڈاگز ہیں جن کو اردو میں پالتو کتے کہا جاتا ہے, وہ آج اپنے کینلز سے نکلے, جیسے یہ صاحب ہیں. اور یہ جو مہاجروں والا ایشو ہے جس پہ ہم نے پہلے ایکسپلین کیا ہوا ہے, ہم نے پرسوں اس پہ ایکسپلینر دیا تھا آپ کو, جو مہاجروں والا ایشو ہے, کشمیری مہاجرین والا ایشو, وہ یہ بابا ایکسپلین کرتا ہے. بابے کی خواجہ جی کی خواہش ہے کہ ان کو لوگ سنیں, تو ہم بھی ان کی خواہش پوری کرتے ہیں. آپ کو 2 منٹ کے لیے سناتے ہیں کہ خواجہ جی نے کیا بولا. واچ. کشمیر کا مسئلہ جو ہے, میں تھوڑا 10 5 6 7 منٹ لوں گا. جو مہاجرین ہیں انہوں نے قیمت ادا کی ہوئی ہے, پاکستان کی سرزمین پہ آنے کی قیمت ادا کی ہوئی ہے. میرے حلقے میں جموں کے مہاجرین ہیں, 2.25 لاکھ جو ہے شہید ہوئے while crossing the border into پاکستان, یا اس کو آپ کنٹرول لائن کہہ لیں, جو بھی کہ اس کو کہہ لیں. اور 1 مہینے کے اندر توی اور چناب سرخ ہو گئے خون کے ساتھ. جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو حق, آپ کہتے ہیں ان لوگوں سے ان کے ووٹ کا حق چھین لیا جائے. جو آزاد کشمیر میں لوگ بیٹھے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. جو جس فوج نے اس علاقے کو لبریٹ کرایا, یا جو آج آزاد کشمیر ہے جس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ آزاد کشمیر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سارے کشمیر کو آزاد کرے, اس کے لیے سارے پاکستان نے قربانی دی ہوئی ہے, ہماری افواج نے قربانی. اچھا ٹھیک ہے اوکے. بٹ بیسکلی یہ انٹرسٹنگ بڑی بات کر رہا ہے. اب اس کی تھوڑی سی کلاس لیتے ہیں. خواجہ جی کی کلاس لینے کا وقت آ گیا, کافی دن ہو گئے تھے. خواجہ جی سیالکوٹ کے ہیں. ہاں جی, خواجہ جی سیالکوٹ کے ہیں. آپ کو پتا ہے مشہور سیالکوٹی ہیں, اس لیے ایسے بولتے ہیں, رائٹ. اب میں آج ان کی میمیکری نہیں کر رہا, ایون دو آئی ڈو اے ویری گڈ خواجہ جی ایکسنٹ, مگر جو یہ ایسے بول رہے ہیں کہ میرے علاقے میں جو مہاجرین آئے ہیں, بالکل آئے ہیں. ان کا بڑا انٹرسٹنگ علاقہ ہے. بلکہ یہ آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ سیالکوٹ کے بالکل سامنے اس طرف جموں ہے, کشمیر نہیں ہے, جموں ہے, ٹھیک ہے. اور بہت ہندوستانی پریزنس ہے, اور بہت سارے واقعی ہی شاید ہزاروں شاید لاکھوں جیسے وہ کلیم کر رہے ہیں پناہ گزین آئے تھے 1947-48 میں جو جنگ ہوئی تھی پہلی, بالکل آئے تھے. ادھر تک تو میں اگری کرتا ہوں. کیا لاکھوں آئے تھے؟ شور, ویل ٹیک اٹ. کیا چناب لال ہو گیا تھا خون سے؟ شور, وائی ناٹ, ویل رن ود دیٹ از ویل. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مگر صرف جو ہے وہ ادھر سے نہیں آئے. آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ کراچی آئے, حیدرآباد میں سیٹل ہوئے, بہت سارے لوگ لاہور آئے, رائٹ. انڈین پنجاب سے آئے, انڈین ہریانہ سے آئے, بریلی سے آئے, دلی سے آئے, اودھ سے آئے, لکھنؤ سے آئے, رائٹ. حیدرآباد دکن سے آئے, انڈین گجرات سے آئے, بامبے سے آئے. الگ الگ لوگ الگ الگ جگہوں پہ گئے. کوئی کراچی گیا, کوئی لاہور گیا, کوئی فیصل آباد گیا, کوئی ملتان گیا, کوئی کشمیر میں ہی رہ گیا, کوئی آگے چلا گیا. اس دن میں نے مثال دی تھی, میرے نانا مرحوم جو ہیں وہ سری نگر سے آئے تھے, وہ آگے چلے گئے نوشیرہ, انہوں نے ادھر میری نانی سے شادی کر لی. اور کیونکہ ان کے پٹھان بھی کنیکشنز تھے, رشتہ دار تھے, آدھے پونے وہ خود پٹھان تھے, رائٹ. تو مگر وہ تھے مہاجر. اب چکر یہ ہے کہ کیا کراچی کے جو مہاجر ہیں جن کو ایک پارٹی سے وابستہ کیا جاتا ہے جس کا نام MQM ہے, کیا کراچی کے اور کروڑوں مہاجر ہیں جو وہ ہیں جو ادھر سے آئے تھے. اب وہ تو ان کے آباء و اجداد آئے تھے, وہ تو زیادہ تر فوت ہو گئے ہوں گے, مگر لاکھوں کروڑوں میں جو آئے تھے, کیا ان کے لیے آپ سیٹس ریزرو کرتے ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں کے لیے, خواجہ صاحب جو کراچی کے مہاجرین ہیں, کیا آپ ان لوگوں کے لیے سیٹس ریزرو کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے آپ نے ایک جماعت ان لوگوں نے بنائی, آپ نے اس جماعت کے ساتھ کھیلا, MQM کے ساتھ, اس کے ٹوٹے کر دیے, اس کے بندے کو وہ بھاگ گیا, الطاف حسین, باقیوں کو آج کل آپ نے ٹٹو بنایا ہوا ہے, بیچ میں وہ ڈولفن پارٹی بنا لی, مصطفی کمال کی. وی نو دا MQM اسٹوری. مگر سوال یہ ہے, کیا MQM کی کھوٹے کی سیٹیں بکڈ ہیں؟ کیا سندھ کی اسمبلی میں ایسا لا ہے کہ بھی کراچی میں لاکھوں مہاجرین جو آئے تھے, ان کے جو بچے ہیں, انہوں نے
وہ خون کی ندیاں بہ گئی تھیں دریائے سندھ میں ہیں، یا وہ گجراتی جو ادھر سے آئے ہیں، میمن، بوری، ہے نا، پھر لاہور بہت فیملیز آئیں، پنجاب، مین پنجاب، چلیں سیالکوٹ تو اوپر لگتا ہے جموں کے سامنے، مین پنجاب آ جائیں، مین لینڈ پنجاب آ جائیں. کیا ادھر بک ہے؟ کیا پنجاب کی حکومت جو ہے، پنجاب کا جو الیکشن ہے، کیا اس میں بک ہوتی ہیں 12 یا 5 یا 10 سیٹیں؟ نہیں، کہتے ہیں ٹو ایچ از ہون، رائٹ، بھی آپ نے لڑنا ہے الیکشن لڑیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ ان کشمیریوں کے لیے نہیں ہیں جن کی خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں، وہ تو بےچارے آئے تھے. یہ ان کشمیریوں کے لیے ہیں جن کو ہماری اسٹیبلشمنٹ 12 کشمیریوں کو چوز کرتی ہے. 12 کشمیری ادھر نہیں رہ رہے، مظفر آباد میں کسی کیمپ میں نہیں سالے مرے ہوئے پڑے ہوئے. جیسے افغان پناہ گزین جو ریفیوجی آتے ہیں وہ کیمپوں میں رہتے ہیں بارڈر کے پاس، کوئٹہ سے آگے، کچلاک سے آگے، پشاور سے آگے، جلوزئی وغیرہ میں جو بڑے بڑے ان کے کیمپ ہیں، اس میں ہزاروں لاکھوں کبھی جو ہیں. نہیں، یہ خیموں شیموں میں نہیں رہ رہے، پہلے رہتے تھے 40s 50s میں جب پارٹیشن ہوا تھا، مگر یہ آ کے سیٹل ہو گئے ہیں. مگر یہ جو 12 سیٹیں ہیں جو 1973 سے آپ جو الیکشن کرواتے آ رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ الیکشن کتنا کائے کا الیکشن ہے، کیا الیکشن ہے. یہ 12 سیٹیں ان چہیتوں کی ہیں، ان بلو آئیڈ بوائز کی ہیں، ان فیورٹس کی ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ، مطلب اسلام آباد، مطلب راولپنڈی چوز کرتا ہے، نوازتا ہے، اور جا کے وہ پھر ان کی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، ان کی تنخواہیں لیتے ہیں، ان کے لوگوں سے گاڑیاں لیتے ہیں، منسٹریاں لیتے ہیں، اور اس حساب سے ریپرزینٹ آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہیں، یا ان مہاجرین کو نہیں، مگر ان لوگوں کو کرتے ہیں، ان فیملیز کو کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی فیورٹ ہو. آپ شاید لندن میں بیٹھے ہوں، آپ کی فیملی پہلے مظفر آباد آئی اور آگے چلی گئی لندن، میرپور سے، یا میرپور آئی آگے چلی گئی. شاید آپ ملینئر ہوں، بلینئر ہوں، ارب پتی ہوں، بڑی بڑی آپ کی فیکٹریاں ہوں، دکانیں ہوں، مگر اگر آپ کا کنیکشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آپ اپنی کشمیری مہاجر جو آپ کا سٹیٹس ہے، بھئی میرے دادا حضور آئے تھے، اس کے بیسس پہ آپ کو ادھر سیٹ دے دی جائے گی اور آپ کو منسٹر بنا دیا جائے گا، کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں. اور یہ جو لڑائی ہے خواجہ جی، یہ لڑائی اس چکر کی ہے. That's the issue. That's the main problem. But not just the main problem. So خواجہ کی جو مثال ہے وہ جھوٹی مثال ہے، کیونکہ مہاجر پورے ملک میں آیا تھا، اور خود میری فیملی دوسری سائڈ سے آئی ہے. میری فیملی کو کچھ ہمارے جو بڑے ہیں کشمیر سے آئے ہیں. ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ جا کے 12 سیٹیں جو ہیں ایک لے لیں. میرے نانا کو تو نہیں کہا، وہ تو بےچارے ایک جاب کرتے رہے سرکاری، کرتے کرتے فوت ہو گئے، ہے نا. تو یہ کون 12 لوگ ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. مگر اس کے لیے تھوڑا سا کشمیریت کے جنازے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دینا پڑے گا. کشمیر کا اپنا جھنڈا ہے، آپ کو پتا ہے نا. یہ اس کا بڑا خوبصورت جھنڈا ہے. کشمیر کا اپنا جھنڈا ہے، کشمیر کا اپنا صدر ہے، کشمیر کی اپنی پارلیمنٹ ہے. اس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اپنے منسٹر ہیں، ہے نا. اور اس لیے ہم اسے آزاد کہتے ہیں کیونکہ گلگت بلتستان کا تو اپنا صدر نہیں ہے، یا بلوچستان کا تو اپنا صدر نہیں ہے. بلوچ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا صدر ہو، ملے گا نہیں انہیں انشاءاللہ. بلوچستان پاکستان کا حصہ رہے گا، رائٹ. مگر کشمیریوں کو ہم نے بڑے سالوں سے اپنا صدر دیا ہے. تم لوگوں کا صدر ہے اپنا، تم لوگوں کا اپنا وزیر اعظم ہے، تم لوگوں کی اپنی پارلیمنٹ ہے. کیوں بولے؟ آج آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے آزاد کشمیر کو ایک آزاد تو رکھا ہوا ہے، مگر یہ ایک کھوکھلا ہے، کھوکھلی آزادی ہے. یہ تھوڑی بہت جھوٹی آزادی ہے.
पहले तो समझाएं भाई मजबूरी क्या थी, 5वां सूबा क्यों नहीं बना कश्मीर? सिंपल, 47-48 की जंग में जब सीज फायर होता है तो इंडिया का क्लेम है कि भाई वो जो महाराजा था हरि सिंह उसने हमें एक्सीड कर दिया, माउंट बैटन ने उसकी एक्सेशन एक्सेप्ट की, मगर एक माउंट बैटन ने पख डाल दी। माउंट बैटन ने कहा बाय रेफरेंस ऑफ द पीपल, कहता ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, शुक्रिया महाराजा जी, मगर एक्सेशन डिसाइड होगी बाय रेफरेंस टू द पीपल, ये माउंट बैटन कह गया। अब माउंट बैटन ने जो ये कहा है, माउंट बैटन का बाय रेफरेंस टू द पीपल वाइसरॉय था, वो ले गया पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस, ये इधर सामने, ये सामने ले गया, न्यूयॉर्क ले गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने कहा ओ भाईजान हेलो, ये तो माउंट बैटन साहब ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, मगर वो कह रहे हैं कि जब लड़ाई छड़ाई खत्म होगी, फौजें वौजें चली जाएंगी तो लोगों से पूछा जाएगा। यूएन ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अमेरिका ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, करारदाद पास करवाएं। करारदाद का नंबर था 1947, जबरदस्त, हमारी लकी डेट है हमारे लिए, 47 जी, यूएनएससीआर रेजोल्यूशन 47 पास हुई, और उस रेजोल्यूशन में लिखा था फ्री और इम्पार्शियल प्लेबिसिट से जो है डिसाइड होगा कि कश्मीर किसका है। पाकिस्तान ने कहा कि जो कश्मीरी हैं वो डिसाइड करेंगे, हिंदुस्तान के माउंट बैटन ने कहा था कश्मीरी हैं डिसाइड करेंगे, यूएन ने कहा जब फौजें वापस चली जाएंगी तो फिर प्लेबिसिट होना चाहिए। वो प्लेबिसिट इंडिया ने नहीं करवाया, इंडिया ने कहा नहीं मरा, ये क्या प्लेबिसिट, क्या बकवास, क्या माउंट बैटन, क्या ये सब, बस हरि सिंह ने एक्सेशन दिया है, दैट्स इट, डन, सामने है, साइन उसने किया हुआ है, महाराजा था, उसका सूबा था, उसने दे दिया हमें। पाकिस्तान कहता नहीं नहीं नहीं, और ये डिबेट इधर से शुरू होती है, और इसलिए पाकिस्तान ने इसको अपना 5वां सूबा नहीं बनाया, और आजाद कश्मीर का जो टोकन है, अलग सदर, अलग पार्लियामान, अलग पीएम उनका रखा, ठीक हो गया, अलग झंडा जो आपके सामने है। मगर चक्कर ये है कि ये कितना आजाद है। अब इनका एक अपना आइन है, आप माने या ना माने, इनका एक आइन है, उस आइन में वही चीजें जो तमाम ज्यादातर दुनिया के आइनों में होती हैं कि भाई लोग टैक्स देंगे, लोग जो है कानून की वो बालादस्ती करेंगे, जो आइन है वो अल्लाह मियाँ के तहत, कुरान के तहत होगा, जो पाकिस्तान के जैसा आइन वैसा है। और उसमें एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 31, इसमें 2 हिस्से हैं। ये कहता है कि पाकिस्तान कुछ चीजें डायरेक्टली कंट्रोल करेगा और कुछ चीजें तुम कंट्रोल कर सकोगे मगर सिर्फ पाकिस्तान की परमिशन से, मतलब कुछ चीजें कर सकोगे मगर कोर जो सॉवरेन चीजें हैं वो नहीं कर सकोगे। तुम दिफा को नहीं कंट्रोल कर सकोगे, दिफा पाकिस्तान की हुकूमत कंट्रोल करेगी। तुम खारजा पॉलिसी को नहीं कंट्रोल कर सकोगे, फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान के होंगे। तुम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नीचे के थल्ले लग के बात करोगे, तुम्हारा अपना अक़वाम मुत्तहिदा में एम्बेसडर नहीं होगा। करेंसी पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि तुम्हें कौन सी करेंसी देनी है, पाकिस्तानी करेंसी देनी है कोई और। फोन्स, टेलीकॉम, नेटवर्क, उस जमाने में तो सेल फोन नहीं था मगर उस वक्त ही डिसाइड हो गया था कि फोन शोन भी तुम्हें पाकिस्तान देगा, डिसाइड करेगा। सड़कें तुम्हारी, कस्टम्स, टैक्स, बैंक, रोडें पाकिस्तान डिसाइड करेगा। समझे? बंदे बांध जाओ। तिजारत, फॉरेन एड, कोई भी मुआहदे पाकिस्तान डिसाइड करेगा। अब आप खुद सोचें कि कितनी आजादी है, उनको आजादी मिली। पाकिस्तान ने कहा स्केड्यूल 3 पार्ट बी के तहत, इस आइन ने कहा, पाकिस्तान ने नहीं कहा, पाकिस्तान तो डिक्टेट करवा रहा था ना। ये 1973 में भुट्टो साहब जो थे, ये उन दिनों की बात है, पाकिस्तान डिक्टेट करवा रहा था। पाकिस्तान ने कहा भाई कुछ चीजें कर सकते हो तुम, रेलवेज, ट्रेनें हैं, रेलवेज तुम्हारी है मगर हमसे इजाजत लेके इसमें जो है बदल आएगा। ऑयल और गैस मगर हमसे इजाजत लेके तुम एक्सप्लोर करोगे। पब्लिक डेट हमसे इजाजत लेके ऊपर नीचे होगा। सेंसस होगा तुम्हारा मगर हमसे इजाजत लेके तुम करवाओगे। अगर हम करें ओके करें तो फिर बिजली हमसे इजाजत लेके तुम रेट तय करोगे। करिकुलम जो तुम्हारे स्कूल का जो सिलेबस है, हमसे इजाजत लेके तुम अपने बच्चों को एजुकेट करोगे।
تو کیا بھائی ملا کشمیریوں کو؟ لوکل گورننس اور روزمرہ کی ایڈمنسٹریشن اور کچھ ڈومیسٹک لیجسلیشن. یہ فلانی روڈ پہ یہ جو اسٹریٹجک روڈ ہیں، بڑی جو روڈیں ہیں وہ پاکستان کی تحت، جو لوکل محلے کی روڈیں ہیں وہ آپ کی ہیں. تو ادارے ہیں مگر ایجنسی نہیں ہے، کنٹرول ہے پاکستان کا. ٹھیک ہو گیا. یہ آزاد کشمیر کی آزادی جو ہے اس لیے کمپلیکیٹڈ ہے اور اس لیے ہندوستان اس کو چیلنج کرتا ہے. اور آج کیونکہ وہ آزادی کنٹرولڈ ہے اور ان کی جو پارلیمان ہے، ان کا جو صدر ہے، ان کا جو پرائم منسٹر ہے، ان کے جو باقی منسٹر ہیں، ان کی جو طاقت ہے وہ لمیٹڈ ہے. یہ اب بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس لیے ہم اس کی آپ کے یہ حرکتیں دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے. اس لیے ہم کیا نعرے سن رہے ہیں، پھر سے سنتے ہیں. کیا نعرہ ہے یہ؟ واچ. اچھا، یہ جو نعرہ کشمیر ہے، یہ ہندوستان میں تو ہم یوز ٹو ہیں، ادھر تو دبا کے لگا ہے. پاکستان میں جو ہے کیا یہ ایک نئی بات ہے؟ یس، یہ ایک نئی بات ہے. پاکستان کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو یہ سائٹ کرتے ہیں. یہ سائٹ کرتے ہیں دوستوں کہ پاکستان سے، اور ان کی اب میں آپ کی ایکچولی جو کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب کوئی صدر یا کوئی منسٹر یا کوئی پرائم منسٹر جب حلف اٹھاتا ہے تو اس کو ایک چیز کہنی ہوتی ہے. اس کو کہنا ہوتا ہے کہ میں پاکستان کے نظریے کے خلاف کبھی بات نہیں کروں گا، دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، اور میں کشمیر کی پاکستان سے وابستگی اور ایکسیشن کے خلاف کبھی بات نہیں کروں گا. تو یہ باؤنڈ کر دیتے ہیں. نظریہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا حکومت پاکستان کے تھلے ہی لگے. تو ایک طرف آپ کی اس بات میں، اس آئینی یہ جو کلوز ہے، اس میں آپ کو کہنا پڑتا ہے I will not challenge the accession of Kashmir to Pakistan. The ideology and state's accession to Pakistan. مطلب آپ نے بیعت پاکستان کی ریاست پہ لے لی ہے. اور یہ ہپوکریسی ہے، یہ کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ آزاد ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں یو این میں جا کے کہ بھائی پلیبسٹ کرواؤ، کشمیری جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں ہندوستان کے پاس جانا ہے، پاکستان کے پاس جانا ہے یا اوپر مریخ جانا ہے. تہاڈی مرضی. دے شوڈ ڈیسائیڈ، ناٹ ساڈی مرضی اینڈ ناٹ ہندوستانیاں دی مرضی. دیٹس دا جسٹ آف پاکستان's پوزیشن. تو اس حساب سے آپ نے کیوں ان کو کنٹرول رکھا ہے؟ کیا یہ امپیریلزم نہیں؟ کیا یہ کلونیلزم نہیں؟ کشمیریت، اب کشمیری انٹلیکچوئلز ہیں یہ سوال کرنے لگ گئے ہیں. آئینی طور پہ ان کو جکڑ کے رکھا ہے. پر یہ اسکیجول 3 پارٹ اے پارٹ بی جو ہے یہ مسئلہ ہے آرٹیکل 21 کا. آپ نے ان کو کنٹرول کیا ہے. تو ہندوستان کی تو بکواس ہم نے سنی ہے. آج میں نے سوچا کیونکہ وہ ہمیں پروپیگیٹ کی گئی ہے کہ مہاراجا تھا، وہ ہندو تھا، وہ ظالم تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، اور اسے وہ پاکستانی آئے اور رات کے اندھیرے میں اس نے پینک کر کے ایکسیڈ کر دیا ہے نا. یہ تو ہم نے سنا ہے، ہندوستانی جھوٹ. آج آپ پاکستانی جھوٹ بھی سن لیں. ہندوستان کے مہاراجا کی ایکسیشن انکلیئر ہے. بے شک اس نے انڈر کوورژن کیا. کیا ہندوستان نے اپنے ٹروپس اتار دیے تھے؟ کیا وہ ڈر گیا؟ کیا اس کے باپ کا تھا؟ ویل ٹیکنیکلی اس کے باپ کا تو تھا. تو اس حساب سے جو باقی ہیں انہوں نے جو پاکستان کو ایکسیڈ کیا، جیسے پاکستان کا مدعا بنتا ہے ایکسیشن پہ، بھئی وہ تو حیدرآباد کا جو دکن کا جو تھا ادھر نظام تھا، ہاں نظام صاحب نے تو پاکستان کے لیے کیا تھا، تو اس حساب سے وہ بھی کرو. تو نظام صاحب جو پاکستان کے لیے، یا جوناگڑھ کے نواب صاحب جو پاکستان کے لیے جنہوں نے ایکسیڈ کیا، وہ تم لوگوں کو جو ہے وہ تم لوگوں نے رد کر دیا کیونکہ یہ اس سالے نے مہاراجا ہری سنگھ نے تمہارے لیے کیا، یہ تم ایکسپٹ کر رہے ہو. تو پاکستان کا ایکچولی اچھی آرگیومنٹ ہے یہ ایکسیشن کے ڈاکیومنٹ، کیونکہ صرف ہری سنگھ تو نہیں تھا نا پرنسلی اسٹیٹ کا رولر.
हैदराबाद का जो बादशाह था, जूनागढ़ का जो नवाब था, उन्होंने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स किए, उन्होंने भी कहा भाई हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, उन्हें चॉइस थी। हिंदुस्तानियों ने कहा तुम्हारी माँ की, बैठ जाओ घर पे, बंद करो इसे, नेशनलाइज कर दिया, बंद कर दिया। तो आप, ये अच्छा है कि भाई आप हिंदुस्तानी पिक एंड चूज कर रहे हैं अपने एक्सेशन के डॉक्यूमेंट को। तो पाकिस्तान का ये आर्ग्यूमेंट अच्छी, और उससे ज्यादा अच्छी पाकिस्तान की आर्ग्यूमेंट तो माउंट बैटन ने की थी, जिसके बेसिस पे यूएन की वो रेजोल्यूशन आई कि भाई लोग डिसाइड करें। तो आज ये तो पाकिस्तान का मुद्दा सही है कि लोग डिसाइड करें, मगर क्या पाकिस्तान अपनी साइड पे जो लोग हैं उनको डिसाइड करने दे रहा है? हिंदुस्तान इस सिचुएशन को बड़ा गौर से देख रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया इस सिचुएशन पे अपने लोगों को तैयारी कर रहा है, हिंदुस्तानी मीडिया पिकअप कर रहा है। ठीक हो गया, हिंदुस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, हिंदुस्तानी थिंक टैंक्स वो एडवाइस करने लग गए हैं। मैं बड़ा आपको सिंपली बता दूं, ये एडवाइस करने लग गए हैं कि इंडिया का जो एक एंगल है वो ये है कि भाई इस वक्त इनको फौज वौज ना करो, इनको खुद ही अपने आप को मानने दो। हिंदुस्तानी जो हैं वो तैयार बैठे थे कि आप अपने पाव पे कुल्हाड़ी मारें, और अब उनका मीडिया, उनके थिंकर्स, जैसे डेक्कन हेरल्ड में ये ओआरएफ के रिसर्चर्स ने और बॉसेस ने लिखा है, ओआरएफ उनका सबसे बड़ा थिंक टैंक है, उन्होंने कहा है कि करने दो, इंटरनेशनलाइज करो इसको, मशहूरी करो इसकी, इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस, इनकी जो जारियत है, इनकी जो ज्यादतियां हैं वो खुद होंगी, आगे चलो, भड़काओ इस आग को, अपने फौजी वौजी ना इन्वॉल्व करो। आजाद कश्मीर की आजादी खुद ही ये रद्द कर देंगे। हिंदुस्तान का मीडिया कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं इंटरेस्टेड अपने मुल्क में, आप दूसरों की जंगों में इंटरेस्टेड हैं। दूसरों की जंगों में आप इंटरेस्ट लें, अपने हम मनसबों से आप बात करें। हाँ, हमारे ऊपर आपने जो कल छुरी चलाने वाले हैं चलाएं, टैक्स की, गुड जॉब, वेल डन। आज मेरे दोस्त तैमूर झगड़ा ने, जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे है, उस पर पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरूर देखें, मैं अभी लिंक में लगा देता हूं। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने एक्चुअली एक बजट के ऊपर एक काउंटर शैडो बजट भी निकालेगी। पढ़ा लिखा आदमी है तैमूर झगड़ा, उसकी बात सुने, मगर उसने एक बड़ी अच्छी बात की, कहता है नेशनल इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, ज़ॉम्बी इकोनॉमिक सर्वे है। ज़ॉम्बी जिंदा लाश को कहते हैं, खुद खाने को नहीं है, खुद पीने को नहीं है, और खुद अब कश्मीरियत भी बढ़ गई है आपकी, और आप जनाब जो कर रहे हैं, गुड जॉब। इसलिए आज का जो बेस्ट वीडियो है वो मैंने देखा, यही हम सबको करना पड़ेगा। ये नीचे पंजाब पुलिस के बदमाश हैं, और ऊपर एक लड़का जो है, जो उनको मतलूब है, वो ऊपर दरख्त में चढ़ गया है। मेरा ख्याल है अब पीटीआई के वकीलों को और एक्टिविस्ट को और वर्कर्स को भी यही करना पड़ेगा। ये जनाब है। वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है इधर। कल जबरदस्त न्यूयॉर्क निक्स ने छक्का मारा, द ग्रेटेस्ट कमबैक इन एनबीए प्लेऑफ्स हिस्ट्री। वो हुआ, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। अमेरिका क्या, ये सबसे जो बड़ा शहर है, ये पागल हो गया। इधर जो है ट्रैफिक जैम्स हो गए हैं। वर्ल्ड कप पे अपडेट्स देंगे। न्यूयॉर्क निक्स पता नहीं अब बास्केटबॉल देखते हैं नहीं देखते, उस पे देंगे। मेरा अगला शो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अब हिंदुस्तानियों ने, मैं इसको आपको टीज कर रहा हूं, बताऊं आपको, हिंदुस्तानियों ने अपनी तारीख का, अपनी 70-75 साल तारीख का सबसे बड़ा हिंदुस्तानी फौज ने रिफॉर्म चेंज किया है। पाकिस्तान और चीन को साथ काउंटर करने के लिए। ये क्या है? पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपनी फौज को काय को और कैसे रिफॉर्म कर रही है, चेंज कर रही है। आप तो अपने आप को 5 सितारे लगाते हैं, 5वां लगा देते हैं, और फिर अपने आप के लिए इस्तिस्ना ले लेते हैं, और बाकी फौज वैसे ही रहती है। बाकी वही 9 कोर कमांडर रहते हैं। बेस्ट आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप या सीजीएस बना देते हैं, लाहौर बना देते हैं। हर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का यही फॉर्मूला रहा है। जो बेस्ट फ्रेंड है, जो सबसे ट्रस्टेड है, उसको सीजीएस बना दो, जो सबसे प्यारा है उसको लाहौर दे दो।
जो फारिग है उसको गुजरांवाला टाइप बावलपुर दे दो, तो लड़ाका है उसे मंगला दे दो, इसने जरा सा मीडिया शीडिया को कंट्रोल करना है, डंडा देना है, उसे कराची दे दो, जिसने माँ बहन करनी है उसको क्वेटा दे दो, जिसने जिहाद करना है उसको पिशावर दे दो। ये तो आप चलाए जा रहे हैं। आपके जो 9 कोड है आप ऐसे ही उन्हें करते हैं, और जो थोड़ा सा मीटर है टैंक शैंक चलाता है उसे मुल्तान दे दो। दैट्स इट। मगर हिंदुस्तान कैसे चेंज कर रहा है ये अगले शो में बताऊंगा आपको। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस महीने का गोल 6 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। मेरे कितने हो गए हैं कुछ पता है? कुछ गिन रहे हैं आप? मेरे माशाल्लाह से अब 5,83,000 हम इंशाल्लाह अनकरीब क्रॉस करेंगे। अपने दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, बॉयफ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड्स को भेजें, कहीं इस पागल आदमी का भाषण तुम भी सुना करो, मैं भी सुनता हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी मेंबरशिप ऑप्शंस नीचे लिखी हैं। चैनल को सपोर्ट करें, सुपर चैट के जरिए चैनल को सपोर्ट किया करें। सॉरी आज इतना गुस्से में था मैं कि आपके जो सुपर चैट्स हैं उनको मैं चलाना भूल गया, मगर एज यूजुअल हमारे पुराने दोस्त जैसे फरजाना साहिबा हैं वो और दीगर और हमारे दोस्त, नए दोस्त होपफुली बनेंगे एज वेल। एंड आई होप कि ये जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम हर एक नहीं कर रहा, व्लॉग तो हर एक कर रहा है, मगर जो हम ये डीप डाइव्स करते हैं और आपको मल्टीमीडिया के जरिए दिखाते हैं, जिससे हम ये इसलिए करते हैं कि आपको ना जाना पड़े सोशल मीडिया पे, आपको ना अखबार पढ़ने पड़े, आपको ना आगे दरियाफ्त करनी पड़े, हमारा काम। तो इसलिए हम उन अखबारों में जाते हैं, उन जैसे ब्लूमबर्ग बड़ा महंगा सब्सक्रिप्शन है उसकी, या वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया का सबसे महंगी सब्सक्रिप्शन है, हम इसलिए लेते हैं, हम इसलिए उसके राइट्स लेते हैं, इसलिए आपको दिखाते हैं कि हम आपके लिए वो पढ़ाई करें और आप एंजॉय करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये जो हमारी कॉस्ट है इनको कवर करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये एक वन मैन टीम है, मगर इसकी जो प्रोडक्शन है सब के लिए हमारी मेंबरशिप ऑप्शंस, हमारी और ऑप्शंस खुली हैं। मेरा व्हाट्सएप, मेरा ट्विटर, मेरी ईमेल नीचे, स्पेशली अगर आप किसी हुकूमती इदारे से हैं, अगर आपको पता है कि आपकी उस हुकूमती इदारे में ज्यादतियां हो रही हैं, जोर जबरदस्ती हो रही है, हमारा इंक्रिप्टेड ईमेल नीचे लिखा हुआ है। वैसे भी इंक्रिप्टेड ईमेल सेफ होता है, अगर आपने गपशप लगानी हो, कोई फीडबैक देनी हो, उसमें भी दे दें। अपना ख्याल रखें, थोड़ी देर में मिलते हैं। अब मेरी फिजिकल थेरेपी है, कमर मेरी बैठ के अब दर्द हो रहा है मुझे, तो अब मैं इजाजत लूंगा, जाके एक्सरसाइज करूंगा। थोड़ी देर में शाम को फिर से मिलेंगे। ख्याल रखें अपना। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे